کہ ہمارا جو مرکزی عنوان ہے فکر و عمل کی بیداری اور ہمارا لائحہ عمل، اس میں ایک ضمنی عنوان ہے افراد تحریر۔ آئیے میں محترم عبداللطیف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے حاصلات پیش کریں۔ محترم ذمہ داران جماعت اور اس اجتماع میں شریک بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریکی افراد میں فکر و عمل کی بیداری اور ہمارا لائحہ عمل، اس عنوان کے تحت 6 افراد سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ محمد عارف صاحب، ڈاکٹر بدر اسلام صاحب، ذوالحمید خان صاحب، سید توفیق صاحب، ڈاکٹر امین صاحب اور انور خان صاحب۔ کچھ لوگ مل نہیں سکے، ان کے مشورے تجاویز کو ہم نے بنیاد بنا کر لائحہ عمل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ عنوان کے 2 پہلو، ایک پہلو یہ کہ تحریکی افراد میں فکر و عمل کی بیداری سے متعلق، اور دوسرا پہلو یہ کہ اس سلسلے میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہو۔ گفتگو کے رفقا کا تاثر یہ ہے کہ ایک شخص جماعت کا مطالعہ کر کے جب تحریک سے جڑتا ہے تو وہ اس فکر کے ساتھ تحریک کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے سامنے تحریک کا نظم العین ہوتا ہے، مقاصد ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے وہ اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہے، تبھی اس نے تحریک کو جوائن کیا۔ اس میں فکر موجود ہوتی ہے، البتہ اس کی فکر مان پڑ سکتی ہے، اس میں اضمرار اور جمود اور تعطل پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے فکری ارتقاء کی ضرورت ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اسی لیے جماعت یہ کام پالیسی پروگرام کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ آج ہمارے رفقا میں تحریکیت مان پڑتی جا رہی ہے۔ چند افراد ہی ہیں جو ایکٹیو ہیں۔ رفقا کو شکایت بھی ہے کہ ان کے باہمی روابط اور تعلقات برائے نام ہیں، ان میں انس و محبت اور بھائی چارگی کی وہ کیفیت نہیں جو تحریک کو مطلوب ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں، ہمیں اس پر ادارہ خیال نہیں کرنا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھیں کہ تحریکی افراد میں فکری ارتقاء کیسے ہو، ان میں تحریکی اور تنظیمی شعور کی آبیاری کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں عملی مشورے کیا ہو سکتے ہیں، نیز اس کے لیے جماعت کا پروگرام اور لائحہ عمل کیا ہو۔ ہمارے ایک رفیق کا کہنا ہے کہ ہمیں نیا لائحہ عمل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، جماعت نے جو پالیسی پروگرام بنایا ہے اس پر سنجیدگی سے عمل آوری ہو جائے تو کافی ہے۔ رفقا کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، انہیں بروقت حل ہو جانا چاہیے۔ ہمیں تمام افراد سے سارے کاموں کی توقع نہیں کرنی چاہیے، وہ 1 یا 2 شعبوں سے اٹیچڈ ہو اور اسی میں وہ لگاتار کام کرتا رہے۔ پروگرام کم ہو لیکن کمٹمنٹ کے ساتھ ہو۔ گفتگو کے شریک رفقا نے رفقا تحریک کی فکری ارتقاء کے لیے چند ایک تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فکر کی پختگی کے لیے ضروری ہے کہ رفقا مطالعے کا ذوق اپنے اندر پیدا کریں۔ اس لیے ایک نصاب مرتب کیا جائے، اس کا مطالعہ لازمی قرار دیا جائے۔ اسلامی فکر کے ماخذ میں بنیادی ماخذ قرآن، حدیث، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ اور تحریک لٹریچر پر مشتمل منتخبہ نصاب بنایا جانا چاہیے۔ اس کی عملی شکلیں بھی سجائی گئی کہ اسٹڈی سرکل کا اہتمام ہو، رفقا لائبریریز کو باقاعدگی کے ساتھ وزٹ دیں، جماعت ریڈنگ روم کا قیام عمل میں لائیں، اجتماعی مطالعہ قرآن کی نشستوں کا اہتمام مہینے میں کم از کم 1 بار ضرور ہو۔ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ ہمارے اور افراد جن پر دروس قرآن اور دروس حدیث کی ذمہ داری عائد ہو، ان کے لیے ان اجتماعی مطالعہ قرآن کی نشست میں شرکت کو لازمی قرار دیا جائے۔ اجتماعی مطالعہ قرآن کے طریقہ کار کو بھی مؤثر بنانا ہوگا۔ تفسیر کے تقابلی مطالعے کے علاوہ مدرسین کے لیے درس قرآن کی مشق، ریہرسل کا اہتمام، ریسورس پرسن کی موجودگی اور ان کی رہنمائی میں ہو۔ مدرسین کے لیے منتخب آیات اور صورتوں کے لحاظ سے جو سلیبس تیار ہوگا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کا پوائنٹ ہے فکری ارتقاء کے لیے صحیح عقیدہ، مقصد اور نظم العین کا استعداد بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ تنظیمی اجتماعات کا لازماً یہاں اہتمام ہوتا رہا ہے۔ ماہانہ تنظیمی اجتماعات
ہمارے اجتماع کے مقصد، طریقہ کار، دستور اور پالیسی و پروگرام کی تکرار ہونی چاہیے۔ احتسابی نشستوں کا اہتمام ہو، تربیتی کیمپس کا انعقاد بھی الحمدللہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ ہر مقام پر ہر ماہ اور ضلعی شہری سطح پر ہر 3 مہینے میں ایک بار یہ کیمپ ہوتے رہے ہیں۔ رفقا کی جامع تربیت کے لیے ایک تجویز ہمارے رفقا نے پیش کی، وہ یہ ہے کہ حلقے کی یا مرکز کی جو تربیت گاہ قائم ہیں یا حلقے میں قائم نہیں ہیں تو اورنگ آباد میں اس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہاں ایک مستقل تربیت گاہ ہو جہاں مستقل نوعیت کا باصلاحیت اسٹاف موجود ہو جو ریسورس پرسن کی حیثیت میں اپنی خدمات ہمیشہ پیش کرتا رہے، اور جہاں 10 دنوں کے لیے رفقا جماعت کو ٹریننگ سے گزارا جائے، 20 افراد کی بیچز آتی اور جاتی رہیں۔ یہاں ریفریشر کورسز سے بھی لوگوں کو گزارا جا سکتا ہے۔ اس تربیت گاہ میں شریک ٹرینیز کے لیے کنٹینٹ ٹیسٹ کا نصب بھی ہو اور فارغین کے لیے سرٹیفکیٹ بھی اجرا کیے جائیں۔ اس کے لیے تحریک کے بنیادی لٹریچر پر مشتمل نصاب بنایا جائے، اور اس کے علاوہ طریقہ کار کا فہم، اس پر جو گفتگو ہوئی، طریقہ کار کا فہم ہم کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں یا اس پہ کہاں تبدیلی لا سکتے ہیں، اس کے لیے یہ کہ ہر سطح کے ذمہ داران کا اپنے معمولین سے انفرادی روابط پر توجہ دلانا اور ہفتے واری یا ماہانی لازمی اجتماعات میں انہیں شرکت کے لیے آمادہ کرنا ضروری سمجھا گیا۔ پروگرام کو دلچسپ، انوویٹیو اور انٹریکٹیو بنانے کی سامعین کی کوشش ہونی چاہیے۔ سامعین کی شمولیت پروگرام میں بھرپور ہو۔ علاوہ ازیں ایک سجاؤ یہ بھی ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ پروگرام کا انعقاد ہوتا رہے۔ ہماری یہ نشستیں ویل پلانڈ ہو اور مقررین اور مدرسین اچھی تیاری کے ساتھ شریک ہوں۔ سامعین وقت کی پابندی کے ساتھ اختتام تک نشست میں شریک ہوں۔ اوپن ڈسکشن کا موقع بھی نکالا جائے۔ کیڈر کا صلاحیتوں کے لحاظ سے استعمال ہو۔ کیڈر کا بڑا رول یہ ہے کہ وہ نئے لوگوں کو بھی شامل کرے یا تاکہ سیکنڈ لائن کھڑی ہو سکیں۔ صرف چند لوگوں کی حد تک ہی نہ ہو بلکہ پورا کیڈر بھی شامل ہے۔ نظام الاسرہ کو مؤثر بنائے اور صحیح تصور کے ساتھ پیش کریں۔ نظام الاسرہ کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ کسی رفیق کے غیاب میں یا اس کے کسی مسئلے ماخوذ ہونے کی صورت میں، عام طور پر جیل ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کے اہل خانہ سے ہمدردانہ روابط قائم ہوں اور فیملی کی خبر گیری بھی ہوتی رہے۔ فیملیز کو انٹیکٹ کا موقع بھی نکالا جاتا رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب بھی بڑے پروگرامز ایونٹس منعقد ہوں ان کا فالو اپ اور فیڈ بیک حاصل کرتے رہیں تاکہ صحت مند تنفیذ کے ساتھ بہتری اور اصلاح کی گنجائش باقی رہے۔ رفقا کے درمیان روابط کو فروغ دینے کی غرض سے رفقا تحریک کے قوائف اور مسائل کی نہ صرف واقفیت ہو بلکہ ان کے حل کی کوشش میں عملاً تعاون دینا بھی ضروری ہے۔ سیدھے رفقا سے ان کے گھروں پر ملاقاتیں جاری رکھیں۔ ان سے ملاقات کے دوران تحریک اسلامی کو بھی خیر و خیریت کے علاوہ موضوع بنایا جا سکتا ہے، اور ایکسپیرینس شیئرنگ نشستوں میں بھی اس سے گفتگو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مستقل بیمار اور ضعیف رفقا سے خیر سگالی ملاقاتوں کا پروگرام ہمارے ہر فرد کی ذاتی منصوبے میں شامل ہو۔ علاوہ ازیں یہ ملاقاتیں وفد کی شکل میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ رفقا کے صرف مثبت پازیٹیو خوبیوں کو ان کے غیاب میں زیر گفتگو لائیں۔ اپنے گھروں اور حلقہ احباب میں جماعت کے افراد پر تنقید کا ماحول نہ بنائیں، افراد کے بجائے افکار پر گفتگو ہو۔ رمضان کے مہینے کا نو نگیٹیو منتھ کے طور پر اہتمام ہو، اس لیے کہ اس مہینے میں غیبت، چغلی، برائیوں سے بچنے کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ رفقا کے درمیان باہمی رفاقت کو پروان چڑھانے کے لیے فوڈ شیئرنگ پروگرامز محدود نوعیت کے ہی کیوں نہ ہو وہ بنائے جائیں۔ پیشگی اطلاع کے بغیر کسی رفیق کے گھر پر کھانے پر مدعو کریں یا کسی رفیق کو کھانے پر مدعو کریں اور جو طعام حاضر ہے وہ پیش کریں۔ بڑے پروگرامز، مہمات اور ہفتے جات کے نتیجے میں ورک کلچر کو بڑھایا جا سکتا ہے، نیز ٹیم اسپرٹ پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس سے مل جل کر جدوجہد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کمزور اور سلیکٹ رفقا کو ساتھ لے کر چلنے کے پروگرام بنائے جائیں، اس سے انہیں تحریک اور ترغیب ملے گی۔ جمود اور تعصب کو دور کرنے کے پروگرام بھی بنائے جائیں جن میں معروف عالمی اسلامی تحریکات کا مطالعہ، معروف تحریکی شخصیتوں اور ان کی قربانیوں کا مطالعہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ اسی نقطۂ نگاہ سے کیا جائے۔
2 रोज़ा 3 रोज़ा आउटडोर प्रोग्राम्स को भी शामिल मंसूबा होना चाहिए, जो कम अज़ कम 2 साला मिक़ात में एक बार लाजमी हो। तंजीमी सरगर्मियों और तहरीकी शऊर को बेदार रहने के लिए जमाती ऑर्गन्स और रसायल मसलन ज़िंदगी नौ, दावत, इत्तेहाद इस्लामी वगैरह के ख़रीदार बन जाएँ, हर रुकन के लिए लाजमी करार दिया जाए। इज्तिमाई फैसलों का एहतमाम, समा व तआत का इंतज़ाम, मामूरीन के साथ ज़िम्मेदारों का मुशफ़क़ाना रवैया और इज्तिमाई उमूर में उनसे सलाह व मशवरा होता रहे। तनक़ीद में एहतियात, हुदूद का पास व लिहाज, ज़ुबान पर क़ाबू, दिलसोज़ी और शफ़क़त के साथ नसीहत व मौइज़त, तवासी बिल हक़, तवासी बिल सब्र और तवासी बिल मरहमा पर तवज्जो भी देनी होगी। चंद अमली मशवरे भी हमारे ज़िम्मेदारान अपने तौर पर वक्तन फ़वक्तन देते रहे हमारे मामूरीन के लिए, जैसे तवाज़ुन और इत्तिदाल का ख्याल रखना मौजूद रखें, अपनी ज़ात पर इतना बोझ न डालें कि मुतल्लिक़ीन और पड़ोस व अहबाब के हुकूक़ मुतासिर हो जाए। दिन में इन जुमलों को बार बार दोहराते रहें। वो जुमले इस तरह से हो सकते हैं: मेरी ज़िंदगी फिल्माई जा रही है, मेरी हर हरकत नोट की जा रही है, मेरा रब मुझे देख रहा है। घर के काम काज में भरपूर हिस्सा ले और अहल खाना को खुश रखें। नौफिल का एहतमाम, अज़कार मखसूना का एहतमाम, महीने में एक बार किसी करीबी अस्पताल का ज़रूर चक्कर लगाएं। करीबी रिश्तेदारों से आयात को लाज़मन अपने इनफराज मंसूबे में शामिल करें। साल में 2 बार ज़रूर कब्रिस्तान जाएं। सोने से पहले अपना मुहासिबा करें, यानी खुद एहतिसाबी की आदत डालिए। आखिर में मैं आलम अरब के मशहूर दाई, लेबनान के जमात इस्लामी के अमीर उस्ताद फ़तेह यकुन के इस इक़्तिबास पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो लिखते हैं कि बिलाशुबा बिलाशुबा इस्लाम आज इनक़लाबी जंग में मसरूफ़ है। बिलाशुबा इस्लाम आज इनक़लाबी जंग में मसरूफ़ है और इस्लाम का यह हक़ है कि उसके मानने वाले और उसकी राह पर चलने वाले अफराद अपनी फ़िक्री, मादी और मानवी तवानाइयों, सलाहियतों और क़ुव्वतों से काम लेकर इस्लाम का दिफा और इसकी हिमायत करें। इस ज़माने में इस्लामी दावत का काम करने वालों पर बड़ी भयानक और नाजुक जिम्मेदारी आ पड़ी है। जितनी जद्दोजहद करेंगे उसी के बक़द्र उन्हें बदला मिलेगा और जितनी क़ुर्बानियाँ देंगे उसी के मुताबिक इनाम के मुस्तहिक़ होंगे।